بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا شرف عطا فرمایا، لیکن حضرت شیس علیہ السلام کا مفصل ذکر تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ قرآن و احادیث میں نہیں ملتا۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسہ کہتے تھے، یہ ان کا خطاب تھا۔ یہ ایک سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے تجربہ کار، مضبوط رائے رکھنے والا۔ اہل علم کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بابل میں پیدا ہوئے تھے اور پھر وہ مصر کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ قرآن پاک میں ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ نمبر 1 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں، نمبر 2 سورۃ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اے نبی، اسماعیل، ادریس اور ذی الکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اسی طرح سورۃ مریم میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ ادریس علیہ السلام کو خنو بھی کہا جاتا تھا، یہ ان کا دوسرا نام تھا۔ تو خنو یعنی ادریس بن یرد بن محلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہم السلام، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے۔ اور یہی ماہرین کا کہنا ہے، ماہرین انساب ہیں جو، کہ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کو نبوت کا شرف حاصل ہوا، اور یہ بات بالکل مضبوط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 16 تا 40 تک مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 41 تا 50 تک ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سورۃ مریم آیت نمبر 51 تا 53 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 54 تا 55 تک اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر آیت نمبر 56 اور 57 میں ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ ان تمام انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد اس سے اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے نبی جن کا یہ ذکر اوپر گزر چکا، یہ آدم کی اولاد، یہ نوح کی اولاد، یہ ابراہیم کی اولاد اور یہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو گئے۔ اسی طرح یہاں پہ جو ذکر ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو گئے۔ تو اب اولاد آدم میں جو باقی بچتے ہیں وہ صرف حضرت ادریس علیہ السلام کا نام بچتا ہے کہ وہ پھر اولاد آدم میں سے ہیں۔ تو یہ ایک مضبوط دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ تو اس اونچی جگہ سے کیا مراد ہے؟ اس اونچی جگہ سے مراد چوتھا آسمان ہے۔ اس بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے معراج کے سفر سے۔ اس بارے میں جو احادیث معراج کے حوالے سے ملتی ہیں صحیح بخاری میں، ان میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اس اونچی جگہ کے متعلق تفسیر الطبری میں اور تفسیر ابن کثیر میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حلال بن یصاف سے ایک روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری موجودگی میں کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں آپ کے نامہ اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا، یعنی جتنے بھی اولاد آدم میں سے جتنے بھی ان کی اولاد آئے گی ان سب کی نیکیاں میں آپ کے حصے میں بھی ڈالوں گا۔ تو غالباً اس سے مراد یہ ہو کہ اس زمانے میں جو اولاد آدم تھے، جو بنی اولاد آدم تھے، ان کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ بہرحال اس وحی کے بعد ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری عمر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تاکہ میرے حصے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں آ جائیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے پاس آنے والے ایک فرشتے سے بات کی اور ان سے اپنی یہ خواہش بیان کی کہ میری خواہش ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے اور میرے حصے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں آئیں، تو اس حوالے سے ملک الموت سے بات کی جائے۔ تو وہ فرشتہ انہیں لے کر آسمان کی طرف چل پڑا تاکہ ملک الموت سے جا کر بات کی جا سکے۔ چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی جو کہ زمین کی طرف آ رہے تھے۔ اس فرشتے نے اس معاملے میں ادریس علیہ السلام کی یہ جو خواہش تھی اس معاملے میں ملک الموت سے بات کی، تو ملک الموت نے فرمایا ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ تو ملک الموت نے بڑے تعجب اور حیرانگی سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں اور وہ بھی چوتھے آسمان پر۔ تو میں بڑا پریشان تھا کہ چوتھے آسمان پر وہ کیسے آئیں گے، وہ تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر ان کی روح قبض کر لی۔ تو کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اسی طرح کا یہ ایک روایت اور اس طرح کا ایک بیان بائبل میں بھی ملتا ہے، بائبل کے چیپٹر نمبر 5 اور ورس نمبر 24 میں۔ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ ادریس علیہ السلام زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اسی طرح تلمود کی اسرائیلی روایات میں بھی اسی طرح کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ روایات ایسی ہیں کہ جن کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل تو کیا ہے، لیکن اس کی صحت و سند کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن اکثر علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جو بزرگی عطا فرمائی، ان کو جو عظمت اور بلندی عطا فرمائی، اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے قلم جو ایجاد کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ہی قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ کا سامان بنانا یہ آپ علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جہاد بھی شروع کیا اور بہت جنگیں لڑیں۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام علم ہندسہ، حساب اور نجوم میں بھی ماہر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا قرآن میں صرف 2 مقامات پر ذکر ہے، اور اس حوالے سے بھی کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ملتا، اور احادیث میں جہاں ذکر ملتا ہے وہ صرف معراج کے سفر میں ہے جب ان کی ملاقات چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ تو اتنا ہی ذکر ہمیں قرآن و حدیث سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو شرف نبوت عطا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنا بھی درمیان میں فاصلہ تھا، اس فاصلے میں لوگ توحید پر قائم تھے اور شرک سے بالکل پاک تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام بھی اسی دور میں آئے تھے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جب وہ اخلاقی طور پر کچھ گناہوں میں مبتلا تھے لیکن شرک سے وہ پاک تھے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔